الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء امتہ واولیاء سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا خاتم النبیین، وعلی آلک واصحابک یا سید یا خاتم المعصومین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، آج 27 محرم الحرام ہے اور 26 اگست ہے جمعۃ المبارک۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بعض لوگوں تک جو ہے وہ آج کے موضوع کی جو اطلاعات پہنچیں وہ شان اولیاء تھی، لیکن حالات کے پیش نظر
ہنگامی صورت میں آج مجھے اپنا موضوع جو ہے وہ چینج کرنا پڑا، لہٰذا آج کی جو گفتگو ہے، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے دکھی انسانیت کی خدمت۔ ہنگامی صورتحال پر جو ہے وہ اس موضوع کو میں نے بدلا ہے، اور اس حوالے سے خدمت انسانیت کے حوالے سے چند باتیں آپ احباب کی کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ کرے میری بات آپ احباب کے دلوں میں اتر جائے، اور اس امید پر کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نیک عمل کو اللہ تعالی ہماری نجات کا ذریعہ سبب بنا دے۔ اسی حوالے سے میں نے سورہ الذاریات کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں کے اندر سائلوں اور محروموں کا حق ثابت ہوتا ہے، ثابت تھا، یعنی جو اللہ تعالی نے لوگوں کو مال دیا ہے، مجھے بھی آپ احباب کو بھی سب کو جتنا بھی مال اللہ نے دیا ہے، اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر رب العالمین نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے اس میں سے بعض کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک مقام پر رب العالمین نے فرمایا انفقوا مما رزقکم اللہ، تم کو اللہ نے جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے بعض کو خرچ کرو۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مال کی نسبت جو ہے وہ لوگوں کی طرف کی ہے، مال کی نسبت اپنی طرف نہیں کی۔ اس میں لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، توجہ دلائی ہے، اور مال کی نسبت لوگوں کی طرف کر دی کہ لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور تنگی اور کمی کا خوف نہ کرو۔ یہ خوف دل سے نکال دو کہ مال کم ہو جائے گا، یہ خوف دل سے نکال دو کہ اگر خرچ کریں گے تو ہمارے پاس مال کم رہ جائے گا، ہم تنگ ہو جائیں گے، تنگ دست ہو جائیں گے، اور ہماری اولاد کیا کرے گی۔ تو فرمایا کہ اے لوگو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تنگی کو اور کمی کے خوف کو جو ہے وہ دل سے نکال دو، کیونکہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر یہ مال ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تم کو اور عطا فرما دے گا۔
کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر قسم اٹھا کر فرمایا، قسم کھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے میرے غلاموں، مجھے اللہ رب العزت کی قسم ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ کبھی کم نہیں ہوتا، وہ مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ انسان کا اس بات پر یقین ہو جائے، اعتقاد ہو جائے کہ جو مال میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یا خرچ کر رہا ہوں تو میرے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب اس بات پر یقین ہو گیا کہ میرے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ بات لا ریب ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس بات کے اندر کوئی گنجائش نہیں، کوئی شک نہیں ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف، اللہ تعالی، یہ تو انسان کی فطرت ہے نا، انسان ایک جگہ پر وعدہ کرتا ہے دوسری جگہ پر بھول جاتا ہے، ایک جگہ پر عہد کرتا ہے دوسری جگہ پر وہ اس عہد کو توڑ دیتا ہے، کہیں مال کے لالچ میں، کہیں کسی اور لالچ میں، کہیں کسی وجہ سے، کہیں کسی وجہ سے زندگی میں کئی بار جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ وعدے خلافی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف، اور قرآن مجید میں رب العالمین نے وعدے کے متعلق حکم بھی فرمایا ہے کہ جب وعدہ کرو تو پورا کرو، کیونکہ قیامت کے دن تمہارے ان وعدوں اور عہد کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا۔ جب بھی کسی سے عہد کرو تو پورا کرو۔ یہ میں کسی اور موقع پر انشاءاللہ بیان کروں گا کہ عہد کسے کہتے ہیں، وعدہ کسے کہتے ہیں، اور کئی ایسے مقامات ہیں جہاں ہم وعدہ عہد کر کے اسے وعدہ یا عہد سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو کہاں کہاں ہم وعدہ کرتے ہیں، انشاءاللہ میں کسی اور موقع پر بیان کروں گا، آج یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رب العالمین نے انسانوں کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ اے لوگو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور تنگی اور کمی کا خوف اپنے دل سے نکال دو کہ مال کم ہو جائے گا۔ جس مالک نے تجھے آج دیا ہے، جو مالک تمہیں اب مال دے رہا ہے، جس مالک نے دیا ہے، دے رہا ہے، تو یہ خوف جو ہے دل سے نکال دو، جس مالک نے آج دیا ہے کل بھی تمہیں دے گا، کل بھی تمہیں دے گا۔ جب اس کی راہ میں خرچ کرو گے، اس کے بندوں پر خرچ کرو گے، محتاجوں پر، ضرورت مندوں پر، دکھی انسانوں پر جب خرچ کرو گے تو جس رب نے آج دیا ہے، جب اللہ کی رضا کے لیے یہ مال خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اس سے بڑھ کے دے گا، اس مال کو بڑھا کر اللہ واپس کرے گا۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی مشق کا منہ بند نہ کرنا، اپنی مشق کے منہ کو بند نہ کرنا، ورنہ اللہ تعالی بھی تمہارے اوپر اپنی عطا کو بند کر دے گا۔ یعنی اپنی
سخاوت کو، اپنی عطا کو، اپنے ہاتھ کو اللہ کی راہ میں دینے سے روک نہ لینا۔ اگر تم نے اپنا ہاتھ تنگ کر لیا مال کے کم ہونے کے خوف کی وجہ سے، تنگی کے خوف کی وجہ سے، اگر تو نے اپنا ہاتھ روک لیا اور اپنی جیب پر جو ہے وہ ایک قسم کا لاک لگا دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم لوگوں نے اپنی مشقوں کے منہ بند کر دیے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی عطا کو بند کر دے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلا انسان جس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس سے بڑھا کر جو ہے وہ واپس کرتا ہے، اس سے زیادہ اللہ عطا کرتا ہے۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں آپ، تو آپ نے فرمایا تم اپنی تھیلی کا منہ بند نہ کرنا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی تھیلی کا منہ بند نہ کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم اپنے خزانہ کا منہ تم پر بند کر دے گا۔ اگر تم نے اپنے تھیلی کا منہ بند کر لیا تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کا منہ تمہارے اوپر بند کر دے گا۔ تم جس قدر خرچ کر سکتی ہو خرچ کرو۔ کیا فرمایا؟ جس قدر خرچ کر سکتی ہو، یعنی جتنا خرچ کر سکتی ہو خرچ کرو، اور اس امید پر کہ اللہ راضی ہو جائے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اللہ پھر اسے محتاج نہیں کرتا، اللہ اسے تنگ دستی میں نہیں ڈالتا، اللہ اسے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا۔ جب جس پر اللہ راضی ہو جائے، جب انسان اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ پھر لوگوں سے اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید کے ایک اور موقع پر، مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو اچھا قرض دو۔ اب دیکھیں یہاں نماز کا بھی حکم ہے کہ نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، اور اس آیت کے اندر ان لوگوں کا رد بھی ہے جو لوگوں کو جو 2 نمبر صوفیاء، 2 نمبر پیر لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ اصل میں یہ پیر نہیں ہیں، یہ انسانوں پیروں کی شکل میں شیطان ہیں جو لوگوں کا ایمان جو ہے وہ چھین رہے ہیں مسلمانوں کا، اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ نماز قائم کرو، تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا تو حکم ہی نہیں ہے۔ تو میں اس بات کی طرف تو جاتا ہی نہیں ہوں کہ قائم کسے کہتے ہیں، میں تو ان کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں ان کی کہ کبھی تم نے قرآن پاک کو پڑھا ہوتا تو تمہیں پتہ ہوتا کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ فرمایا ہے کہ نماز پڑھو، اور یہاں بھی رب العالمین نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ یعنی اگر ایک آدمی نمازی ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہے
تو وہ نمازی تو ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، تہجد تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، نوافل تو پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، لیکن ضرورت مند لوگوں کی خدمت نہیں کرتا، محتاجوں کو خدمت نہیں کرتا، جو محروم ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، سائل ہیں، ان کا اس کے مال کے اندر ان کا حق ہے، اور ان کا حق ان تک نہیں پہنچاتا، اپنے اقربا میں سے کسی کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی نمازیں اس کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اس نمازی کی نمازیں جو ہیں قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، کیونکہ ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لازم و ملزوم کر دیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اور دوسری طرف اگر کوئی صدقہ خیرات تو بہت زیادہ کرتا ہے انسانی ہمدردی میں، انسانیت کا بہت ہمدرد ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو انسانی خدمت تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن حقوق اللہ کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہے، فرائض جو ہیں وہ پس پشت ڈال دیے ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج ان پر فرض ہے لیکن وہ ادا نہیں کرتے، جو فرائض ہیں ان سے انہوں نے منہ موڑ لیا ہے، تو ان کے سامنے یہ حدیث بھی ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تارکین نماز ہیں، نماز کو ترک کرنے والے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، بے نمازی ہیں، ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتا، ان کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا، ان کے صدقات اللہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ نماز اہم فریضہ ہے، اور یہ انفرادی طور پر ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو لہٰذا نفلی عبادات، نفلی صدقات، نفلی خیرات، باقی جتنی بھی عبادات ہیں فرض کے بعد ہیں، اگر فرائض نہیں ہیں، فرائض کا تارک ہے اور نوافل پر اس نے کٹیا ڈالی ہوئی ہے، نوافل پر جھگی ڈال لی ہے، نوافل جو ہے وہ صبح اٹھ کر جو ہے وہ آخری رات اللہ اللہ کرنے والا ہے، تہجد گزار ہے، لیکن فرائض کا تارک ہے، تو وہ یہ یقین کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے نمازی کے نوافل اللہ قبول، بے نمازی کے نوافل اللہ قبول نہیں کرتا۔ پہلے فرائض ہیں، وہ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے، نماز یہ انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے، انسان کی بخشش کا، کیوں کہ نماز کے ذریعے، نماز وہ عمل ہے جس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ انسان کوئی عمل کرے ایسا، کوئی کسی کا بیٹا اولاد، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کوئی اچھا کام کرے، نیک کام کرے، تو ماں باپ خوش ہوں، تو ماں باپ خوشی کے اندر کیا کہتے ہیں، آج تو آپ نے مجھے ٹھنڈ پہنچا دی ہے، آج میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ اور جب ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ماں باپ کا دل ٹھنڈا ہو، اولاد کو انعامات سے بھی نوازتے ہیں، اولاد کو شاباش بھی دیتے ہیں، اولاد پر خوش بھی ہوتے ہیں، تو جس عمل کے ذریعے رسول اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈ پہنچائی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں اس امتی پر خوش ہوئے. جب رسول اللہ خوش ہو گئے اللہ خوش ہو گیا. رسول اللہ خوش ہو گئے تو یہ رسول اللہ رب العزت کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بے نمازی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اور آگے پھر رب العالمین نے فرمایا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو اچھا قرض دو. یہ قرض حسنہ ہے. یہ قرض حسنہ کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیں یہاں دو چیزوں کا ذکر الگ الگ آیا ہے. زکوٰۃ کا پہلے ذکر آیا کیونکہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر واجب ہے، فرض ہے. اور قرض حسنہ کا ذکر بعد میں اور الگ آیا ہے. یعنی زکوٰۃ کے بعد قرض بھی دو، اللہ کو اچھا قرض دو، قرض حسنہ دو. اب زکوٰۃ تو وہ واجب ہے، وہ تو ادا ہو گئی، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے ہر صورت میں. جو صاحب نصاب ہے اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس کی وعید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال جس مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی اور اس پر زکوٰۃ واجب تھی تو قیامت کے دن وہ مال جو ہے قبر کے اندر، پہلا معاملہ ہے قبر کے اندر وہ گنجا سانپ بن کر اس کو ڈسے گا. اور جہنم کے اندر بھی وہ مال تانبے کی شکل میں ہوگا اور اسے تپایا جائے گا، یعنی گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر، اور اس مال سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جس کو تو سانپ سانپ کر رکھتا تھا، سنبھال سنبھال کر جس کو رکھتا تھا، اور جس کے کم اور خوف کمی ہونے کا تمہیں خوف تھا اور مال گھٹ جانے کا تمہیں ڈر تھا، ضائع ہو جانے کا تمہیں ڈر تھا کہ اگر میں نے کہیں خرچ کیا مال کم ہو جائے گا، یہ تمہیں ہر وقت خوف رہتا تھا. یہ ہے تمہارا مال جو تم نے غرباء پر خرچ نہیں کیا، ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کیا، محتاجوں کو نہیں دیا. محتاج ترستے رہے، بھوک سے وہ تڑپتے رہے، اور تیرے ارد و گرد جو ہیں وہ میرے بندے پیاس سے جو ہے وہ تڑپتے رہے، اور ان کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور ان کے لیے کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی اور مکان نہیں تھا، وہ ترستے رہے اور تو عیاشیاں کرتا رہا اس مال سے. آج یہ ہے تیرا مال، اسے لے جا جہنم میں چلا جا. اور آپ دیکھیں نمرود کے پاس، فرعون کے پاس کتنا مال تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اسی مال کے ساتھ ہی اس کو جو ہے نا واصل جہنم کر دیا. اور یہ مال، اس مال کے ذریعے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں. دو چیزوں میں سے ایک چیز ضروری ہے، یا تو یہ مال قیامت کے دن اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے گا، ذریعے نجات کا ذریعہ بنے گا، یا یہ مال جو ہے وہ جہنم کا سبب بنے گا. مال کی وجہ سے دو چیزیں ضرور ہیں، دونوں میں سے ایک ضرور ملے گی. اگر مال کو اللہ رسول کی رضا کے لیے نیک کاموں میں خرچ کیا، جہاں حق تھا وہاں خرچ کیا، تو یہ مال جو ہے یہ قبر میں بھی نجات کا ذریعہ ہے، حشر میں بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اور اگر اس مال کو جوڑ جوڑ کر رکھتا رہا اور خرچ نہ کیا تو پھر یہ مال اسی شکل میں بنے گا جو میں نے پہلے روایت بیان کر دی ہے، گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا اور ڈستا رہے گا، اور قیامت کے دن اسی مال کو تپا کر تانبے کی شکل میں بنا دیا جائے گا اور تپا کر اسے داغا جائے گا، پیشانی داغی جائے گی، پیٹھ کو داغا جائے گا. تو رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو. اب یہاں اچھا قرض کیا ہے؟ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، وہ واجب تھا، آپ پر فرض تھی، وہ آپ نے ادا کر دی، آپ بری ذمہ ہو گئے.
لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ یہ نہ سوچیں کہ میں بالکل بری ذمہ ہو گیا ہوں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے مالوں کے اندر سائل اور محروم لوگوں کا حق ہے، ان کا حق ادا کرو۔ اور وہ کون ہیں کہ جو محتاج ہیں، جو سائل ہیں۔ اگر کوئی سوالی آ جائے دروازے پر اور اس نے سوال کیا ہے، اب محتاج دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک محتاج وہ ہے کہ جو ہاتھ بڑھاتا ہے، تمہارے دروازے پر آیا ہے، سوالی بن کے اس نے سوال کیا ہے، وہ محتاج ہے۔ اگر حقیقی وہ محتاج ہے تو لازمی اسے دینا چاہیے۔ اگر محتاج ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، گداگر کو نہیں۔ پیشہ ور جو گداگر ہے نا، پیشہ ور مانگنے والے جو ہیں، جو ہفتہ وار آتے ہیں، اور ہمیں بھی پتہ ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ محتاج نہیں ہے، یہ حقدار نہیں ہے، یہ پیشہ ور مانگتا ہے، یہ اس کا پیشہ ہے، اس کا کام یہ ہے مانگنا، اور کہ مانگنے کے بعد وہ مال کو جمع کرتا ہے اور اسی مال سے عیاشی کرتا ہے۔ کئی لوگ جانتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ بھی جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو آتے ہیں، کوئی چوڑا ہو، کوئی کسی کے نام سے مشہور ہو، کوئی باندری والا ہو، کوئی کسی کے نام پر مشہور ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں ہے، کوئی بھی آئے جو پیشہ ور منگتا ہے، اس کو اگر آپ نے دیا ہے، آپ جانتے ہیں یہ پیشہ ور منگتا ہے، اس کے باوجود دیا تو آپ مجرم ہیں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ پکڑے جائیں گے۔ وہ مال آپ کے لیے باعث عذاب بنے گا کہ جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ پیشہ ور منگتا ہے اور پھر آپ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ یہ بھی بن گیا ہے، یہ خن سے آتے ہیں نا، جنہوں خسرا کہندے ہو، یہ خن سے آ جاتے ہیں، تو ہماری جہالت کا عالم یہ ہے کہ جی خسرے نو واپس نہیں جناب، خالی نہیں موڑنا، انہاں دی بد دعا بڑی لگدی۔ یہ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال بھرا ہوا ہے، جی خسرے نو واپس نہیں موڑنا کیوں جی؟ جناب انہاں دی بد دعا بڑی لگ جاندی۔ میں پوچھنا بھی اگر انہاں دی بد دعا لگدی تو انہاں دی دعا نہیں لگدی ہوے گی؟ تے جو ایڈے ہی مستجاب الدعوات نے، ایڈے ہی مستجاب الدعوات نے تے اپنی حالت ہی بدل لیندے بھی انہاں دی دعا ایڈی قبول ہوندی ہے تے کم از کم وہ اپنی حالت ہی بدل لیندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خنسے کے یعنی خسرے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں انہیں داخل نہ ہونے دو، اپنے گھروں میں انہیں داخل نہ ہونے دو خنسوں کو۔ آج ہم اندر لے جا کر بٹھاتے ہیں عورتوں کے پاس کہ یہ خنسا ہے، تمہیں نہیں پتا اس کے اندر برائی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، جب اس نے کلمہ پڑھا نا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس وقت اس دور میں وہ جو بھی آلات تھے وہ بجاتا تھا، بجا کر اپنی کمائی کرتا تھا، جیسے آج ڈھولکی والے آ جاتے ہیں نا، اس وقت وہ بھی ساز بجاتا تھا اور بجا کر جو ہے وہ کما کر لاتا تھا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میرے پاس اور کوئی پیشہ نہیں ہے اور میں اور کچھ نہیں کر سکتا، یہ ساز میں بجا سکتا ہوں، یہ مجھے طریقہ ہے، یہ فن ہے، یہ میں بجاتا ہوں، تو اگر مجھے اتنی بس اجازت دے دیں میں اور کچھ نہیں کروں گا، بس اتنی اجازت دے دیں، یہ میرا ذریعہ معاش ہے تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کما لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو اپنے بچوں کو حرام کھلانا چاہتا ہے؟
جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کا نبی اسے حلال کر دے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں تیرے پاس. عرض کیا رسول اللہ کچھ نہیں ہے؟ فرمایا کلاڑی ہے. تیرے پاس کلاڑی ہے؟ فرمایا جا کلاڑی لے کر آج جنگل میں چلا جا کے لکڑیاں کاٹ، اور لکڑیاں کاٹ کر جہاں لوگوں کے اندر گاؤں میں آ کر شہر میں آ کر اس نے بیچ، اور لکڑیاں بیچ کر اپنا ذریعہ معاش کما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر برائی کا دروازہ بند کیا ہے. آج ہم کہتے ہیں جناب مانگنے والا ہے تو گداگر ہے، تو کیا ہمارے تو دروازے پر آیا ہے نا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے ہمارے دروازے پر آیا ہے، مسئلہ یہ ہے یہ پیشہ ور منگتا ہے، اور جو اس کا پیشہ ہے ہم اس کے پیشے کے اندر اس کی مدد کر رہے ہیں. یعنی ہم نہیں چاہتے کہ یہ برائی کا راستہ چھوڑ دے. جب ہم نہیں دیں گے، میں ایک مثال دیتا ہوں، چور اس وقت تک چوری کرتا ہے جب تک اس کا مال بکتا رہے. اگر چور کا مال نہ بکے چور چوری کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کا مال کوئی نہیں خریدے گا. اگر پیشہ ور گداگروں کو منگتوں کو ہم نہیں دیں گے، یہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے. جب ہم دے دیتے ہیں جناب کوئی بات نہیں ہمارے دروازے پر آ گیا ہے، تو شریعت کا حکم ہے جو دروازے پر ہے اسے خالی نہ موڑا جائے. دروازے پر آنے والے کو خالی نہ موڑنے کا جو حکم ہے وہ سائل کا ہے، گداگر کا نہیں ہے. سائل وہ ہے جو ضرورت مند ہو، پیشہ ور منگتا نہ ہو. اور ان کے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ محتاجوں کی دو صورتیں ہیں، دو قسمیں ہیں. ایک محتاج وہ ہے جو تمہارے دروازے پر آ گیا، جس نے سوال کر دیا، اپنی ضرورت کو ظاہر کر دیا، اور آپ سمجھتے ہیں یہ ضرورت مند ہے، آپ جتنا کر سکتے ہیں اس کے جو ہے نا وہ سوال پورا کر دیں. اور ایک محتاج وہ ہے جو ضرورت مند تو ہے، محتاج تو ہے، لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتا. ضرورت مند ہے، محتاج ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتا. لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے یہ ضرورت مند ہے. اللہ قلیل کوئی جانتا ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتا، مانگتا نہیں ہے کسی سے، تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے لیکن مانگتا نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں پتہ چل جائے یہ ضرورت مند ہے لیکن اپنی غیرت کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تمہیں چاہیے کہ ایسا وقت نہ آئے کہ وہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے، تم جا کر اس کی خدمت کرو، جا کر اسے گھر میں اسے دو، وہ ضرورت مند ہے. تو ضرورت مند کی خدمت کرنا، محتاج کی خدمت کرنا یہ شریعت کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ آنکھوں کے سامنے رکھیں نا، جب پہلی وحی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں، پہلی وحی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے. اب اس بات کو توجہ سے سننا، گھر تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مخلوق کے اندر، اللہ کی مخلوق میں سے میرے ساتھ سب سے زیادہ، انسانوں میں سے سب سے زیادہ جو ہمدردی کرنے والی خاتون ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والی، جنہوں نے اپنی ذات سے بھی مدد کی ہے، اپنے مال سے بھی مدد کی ہے، اپنی سوچ سے بھی مدد کی ہے، فکر سے بھی. اب پہلی وحی اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا سے گھر تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے اندر کپ کپی تھی، جسم کانپ رہا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو.
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ کمبل اڑا دو۔ انہوں نے کمبل اڑایا، سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پوری بات سنائی، پوری بات شیئر کی ان سے، اور آگے سے جن الفاظ کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلی دی، اب ان الفاظ پر غور کرنا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور ضائع نہ کرنے کے جو اسباب بتائے، گنوائے، جو وجہ گنوائی، اب ان پر غور کرنا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا اور اللہ آپ کو بھی کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ بیواؤں سے محبت کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کے کام آتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، غلاموں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ دکھوں کے ہمدرد ہیں، ان کے دکھ درد کا مداوا کرتے ہیں، آپ ان کے کام آتے ہیں، لہٰذا اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع۔ یہ پہلی وحی اب اتری ہے، پہلی وحی، اور یہی الفاظ ابن دغنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق بولے تھے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو آگے سے ابن دغنہ ملے، انہوں نے پوچھا، اے صدیق کدھر جا رہے ہو؟ رات کے اندھیرے میں کہا کہ لوگوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، اے صدیق، آپ جیسے لوگوں کو مکہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، مجھے یقین ہے اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ محتاجوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، آپ یتیموں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ساری باتیں ابن دغنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق گنوائی، جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بیان فرمائی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مساوی ہے، نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں غلام کی شان یہ ہے، آقا کی شان کیا ہو؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر محتاجوں کی خدمت کی ہے، حتیٰ کہ فتح مکہ سے قبل، فتح مکہ سے پہلے مکہ کے اندر قحط آیا، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اور لوگ بھوک سے مرنے لگے، جانور بھوک سے مرنے لگے، اور زمین پر جو ہے وہ زمین خشک ہو گئی، سبزہ اگانا چھوڑ دیا زمین نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے، مدینہ سے مکے والوں کے لیے میرے آقا نے وہاں سے مال بھیجا، وہاں سے مدد بھیجی، مدینے سے مکہ کے اندر۔ اب مجھے بتائیں، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مکہ میں مشرکین تھے، مکہ میں وہ لوگ تھے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، لیکن جب ان پر بھی قحط سالی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد بھیجی ہے۔ کس لیے؟ یہ ہے تو انسان، یہ انسان ہے، انسان جب، اور اس امید پر بھیجیں کہ ہو سکتا ہے مسلمان کی اس خدمت پر اللہ اسے اسلام کی طرف لے آئے، اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی دولت سے نواز دے، اس امید پر بھیجیں، اس امید پر خدمت کریں۔ آج
آپ چند دن پیچھے چلے جائیں، ہماری حکومت نے کروڑوں روپے خرچ کیے آزادی پاکستان پر، آزادی پاکستان کے جشن پر کروڑوں روپے لگائے، اور ایک طرف جشن منائے جا رہے ہیں، لوگوں نے بھی آزادیاں منائی گھروں میں اور بازاروں کے اندر آزادیاں منائی گئیں، ہمارے بچوں نے آزادیاں منائی، لیکن کیا کبھی ہم نے ان کے لیے سوچا، ان کے بارے میں کبھی خیال کیا جو سیلاب کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، جن کے پاس کھانے کے وقت ایک روٹی نہیں ہے، ایک لقمے سے وہ ترس رہے ہیں، پانی سے وہ پیاس سے مر رہے ہیں، پانی کی وجہ سے صاف پانی نہیں مل رہا، اور چلے سیلاب کی وجہ سے پانی تو عام ہو گیا۔ مجھے بتائیں کیا پانی انسان کو صرف پانی زندہ رکھ سکتا ہے؟ پیٹ خالی ہو اور صرف پانی ہی دیا جائے، وہ بھی انسان کی جان لے جاتا ہے، وہ بھی جان لے جاتا ہے۔ جن کے لیے بیٹھنے کے لیے مکان نہیں ہے، سونے کے لیے مکان نہیں، بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، دن رات وہ آسمان کے سائے کے نیچے، کھلے آسمان کے سائے کے نیچے، جن کے بچے پیاس بھوکے مر رہے ہیں اور سونے کے لیے کوئی بستر نہیں ہے، کیا ہم نے ان کے لیے سوچا ہے؟ کیا ہم سے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا نہیں جائے گا؟ یا ہم نے جشن منائے؟ کیا پاکستان کی آزادی کا مقصد یہ تھا؟ پاکستان کی آزادی نے درس یہ دیا تھا؟ مسلمان کا تو دین وہ دین ہے جو جانور کو بھی بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی جا رہا تھا اور اسے بہت پیاس لگی، پیاس سے وہ بلک رہا تھا، اچانک نظر پڑی کہ کنواں ہے، وہ کنویں پر گیا، کنویں کے اندر اترا، پانی پیا، پانی سے سیراب ہوا، وہ باہر آ گیا۔ اب کچھ دیر آگے چلا، آگے دیکھا ایک کتا آ رہا ہے، کتا آ رہا تھا، اور وہ کتا پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا تھا، کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس آدمی نے محسوس کیا کہ اس کو پیاس لگی ہے میری طرح، اور وہ واپس گئے، پھر کنویں میں اترے اور اپنے چمڑے کے جو موزہ تھا اس کے اندر پانی بھرا اور لا کر جو ہے وہ کتے کو پلایا۔ میرے آقا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس کے اس عمل پر اللہ نے اسے بخش دیا، اللہ نے اسے بخش دیا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں کی خدمت کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ اس کی خدمت کرنے کا، اس کے محتاجی کے وقت، ضرورت کے وقت کام آنے پر جو ہے وہ تم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ دین تو یہ ہے کہ جانور کو بھی حفاظت دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے۔ اگر جانور پیاسا مر جائے، بھوکا مر جائے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہیں کہا تھا کہ اگر عمر کے دور خلافت میں، اگر میری زندگی میں نہر فرات پر ایک بکری بھی پیاسی مر گئی، عمر سے پوچھا جائے گا، عمر سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ اگر مسلمانوں سے جانوروں کے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھے بتائیں انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ ہماری عیاشیاں کیا، ہماری خوشیاں کس کم، ہمارے یہ نیک اعمال، ہمارے خیرات کس کم ہیں؟ ایک طرف جو ہے ہم دیگیں پکا پکا جو ہے وہ تقسیم کریں اپنے نام و نمود کے لیے، اور دوسری طرف لوگ بھوکے مر رہے ہوں، ہم کام نہ آئے۔ تو رب العالمین نے فرمایا فی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ آج پاکستان کے اندر یہ جو سیلاب کی صورت میں ایک مصیبت برپا ہوئی ہے،
میں مسجد میں بیٹھا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے اگر آپ میں سے کوئی لوگ جا کر وہاں دیکھیں نہ پتہ چلے۔ میرے رشتہ دار ہیں وہاں بلوچستان کے اندر، ہندوستان کے علاقے میں میرے رشتہ دار بھی رہتے ہیں، اور اکثر میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے۔ تحریک لبیک اسلام کے امیر وہاں ہیں، جن کے ذریعے پچھلے دن ہم نے کچھ مدد بھیجی ہے، وہاں پہنچی ہے اللہ کے فضل سے، جتنی ہم سے ہو سکی ہم نے وہاں بھیجی ہے۔ پورے گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ بالکل ملیا میٹ ہو گئے ہیں، لوگوں کے مکمل گھر جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ میرے رشتہ داروں میں سے میرا ایک رشتہ دار ہے، وہاں ڈاکٹر ہے، وہ اچھا خاصا اس کا ماشاءاللہ وہاں کام تھا، ڈاکٹری کر رہا تھا، اور یہ چند دن پہلے اس کا فون آیا ہے کہ جناب چند دوستوں کو بھیجیں، میں بڑی مصیبت میں ہوں اور یہاں سڑک پر بیٹھا ہوں بچوں کو لے کر، پورا گھر جو ہے وہ سیلاب کی زد میں آ گیا ہے، اور پورا گھر جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی وہاں چلا جائے تو وہاں دیکھیں لوگوں کا حال کیا ہے، لوگ کس قدر جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو خدا را میں نے کبھی جو ہے وہ اس معاملے میں، میری 18 سالہ یہاں سروس میں لوگ واقف ہیں اس معاملے میں اور اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن حالات کے ہنگامی صورتحال کی پیش نظر آج میں اپیل کر رہا ہوں کہ تحریک لبیک اسلام کے زیر اہتمام یہاں سے راشن بھی جا رہا ہے، سیلاب زدگان کے لیے سب کچھ جا رہا ہے۔ آپ احباب جتنا ہو سکتے ہیں اپنی حسب توفیق جو ہے وہ ان کے لیے اپنا تعاون کریں، اور پیسے کے ذریعے آپ کچھ پیسے دے سکتا ہے وہ دے، کھانے کے لیے کوئی سامان دے سکتا ہے وہ دے، بستر کے ذریعے چادر کمبل سرہانہ جو بھی کوئی دے سکتا ہے وہ دے۔ اور یہ بات میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے دعوے نہیں، اللہ جانتا ہے اور اللہ گواہ ہے، آپ کے ایک ایک روپیہ ہمارے اوپر امانت ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم دینے دار ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو ایک ایک چیز کی ایک ایک روپیہ کی رسید بھی کنورٹ ہوگی۔ تو یہ چند منٹ ہیں، یہ بچہ آ رہا ہے، آپ احباب سے سیلاب زدگان کے لیے دل کھول کر جو ہے وہ مدد کریں۔ یہ بچے جو نا وہ جولی لے کر آتے ہیں، یہ سیلاب زدگان کے لیے ہے، اور انشاءاللہ وہاں تحریک لبیک اسلام کے امیر ہیں سید بہادر علی شاہ صاحب بلوچستان کے اندر، ان کے ذریعے ہم نے پہلے بھی مدد بھیجی ہے اور اللہ کے فضل سے وہاں پہنچی ہے، اور اب بھی بھیج رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے اور جتنی اللہ نے توفیق دی ہے ہم کرتے رہیں گے۔ تو آپ دل کھول کر جو ہے وہ اس میں حصہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ تمام احباب کے کاوشوں کو محنتوں کو حصے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور سب کے لیے ذریعہ نجات۔ ابھی بیٹھے رہیں، یہ بچے کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ